قرآن مجید برہان رشید کے جو الفاظ ہیں کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں، کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا وہ حرف جو 3 حروف سے مل کر لکھا جائے وہ مذکر ہے، ہر وہ حرف جو 3 حروف سے لکھا جائے وہ مذکر ہوتا ہے، اور جو 2 حروف سے مل کر لکھا جائے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اب رب نے فرمایا کالمات، 3 کالمات میں 5 حرف ہیں۔ کتنے؟ پہلا ہے کاف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے میم، چوتھا ہے الف اور 5واں ہے تا۔ جو 3 حروف سے مل کر لکھا جائے وہ مذکر ہے، اور جو 2 سے مل کر لکھا جائے وہ، میری ایک اپنی طبیعت ہے جی، سر نہیں ہلانا، منہ سے بولنے، کیونکہ سر ہلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، منہ سے بولیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور سبحان اللہ کہنے سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگے گا، اور اتنا بڑا ہوگا، بزرگان دین نے فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا وہ درخت ہوگا کہ اس کے تنے سے، درمیان سے، جہاں پر وہ درخت ہے وہاں سے اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا ایک جانب دوڑنا شروع کرے نا تو 500 سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سائیڈ کا، ایک جانب کا، ایک سمت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے درخت اتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں پر درخت ہوں، جس بندے کے ہوں، ملکیت بھی اسی کی ہوتی ہے، اور جس کی ملکیت ہوتی ہے وہاں پر اس کو جانے سے روکا نہیں جاتا، وہاں پر جانے سے اسے روکا نہیں جاتا۔ یہ تو ہے شرعی طور پر معاملہ۔ ایک جٹ کی بات بھی میں عرض کرتا چلوں، رومی اثر حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ والے، آپ چونکہ پنجابی گفتگو کرتے تھے، صوفیانہ انداز تھا اور جٹ کی مثالیں دیا کرتے تھے، تو آپ فرماندے نے سنگیو جدو جٹ زمیندار جڑے لوگ نے نا، انہاں جڑی مجھاں گاواں رکھی ہوندیاں نا، انہوں کوئی بیماری لگ جائے تو پٹھے نہیں کھاندیاں، غالی نہیں کرتی، یعنی منہ کو جو حرکت دیتے رہتی ہیں نا، اور کچھ لوگ اسے چنگالی کہتے ہیں، کچھ لوگ پنجابی چ غالی کہتے ہیں، جس سے اس کے منہ میں تھوڑی سی جھاگ بھی بنتی رہتی ہے، اور یہ اس جانور کی ایک خصلت ہے، جو تندرست ہوتا ہے وہ زیادہ غالی کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ یہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اس کو مسالے کی پنی بنا کر دیتے ہیں، یا پھر نمک کی مٹھ اس کے منہ میں دیتے ہیں، یا پھر نمک کا ڈھیلا اس کے برتن میں، جسے پنجابی کھرلی کہندے ہیں، اس کے برتن میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو بار بار یہ زبان سے چاٹے، اس کے منہ کے جو جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے، چارہ بھی کھائے، غالی بھی کرے۔ تو حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تجھے کہا جائے نا سبحان اللہ کیا، تو پھر کہہ لیا کر۔ فرمایا جو جنت میں درخت لگے گا وہ تو لگ ہی جائے گا، تیرے منہ کے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے سبحان اللہ، منہ کو، سر کو حرکت نہیں دینی، یہ رب نے سوچنے کے لیے دیا ہے، ہلانے کے لیے نہیں۔ ہلانے کے لیے، حرکت دینے کے لیے رب نے زبان دی ہے، اور زبان لوگوں کی غیبتیں اور شکایتیں کرنے کے لیے، ناشکری کے کلمات بولنے کے لیے نہیں دی، رب نے یا تو اپنے ذکر کے لیے دی ہے یا مصطفیٰ کے ترانے گانے کے لیے دی۔ تو اس لیے سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، لفظ کلمات میں 5 حرف ہیں۔ کتنے؟ 5۔ سب یاد کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور جب تک یہ یاد رہے گا انشاءاللہ روح میں ایک عجیب خوشی رہے گی انشاءاللہ۔ جو 3 حرفوں سے مل کر حرف لکھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر، اور جو 2 سے مل کر لکھا جائے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اب لفظ کلمات میں 5 حرف ہیں، پہلا ہے کاف۔
کاف لکھنا ہو نا ہجے کے ساتھ جوڑاں دے نال، سوکھا کر لیں، جوڑاں دے نال لکھنا ہوئے نا کاف تے کاف الف تے فا، کتنے بن گئے؟ 3، اور جو 3 سے لکھا جائے وہ مذکر ہوتا ہے، پتہ چلا کاف مذکر ہے۔ دوسرا ہے لام، لام لکھنا ہو جوڑوں کے ساتھ ہجے کے ساتھ وچ سپیل لکھنا ہو تو پھر لکھا جاتا ہے لام الف اور میم، کتنے؟ 3، اور جو 3 سے لکھا جائے مذکر۔ تیسرا حرف ہے میم، میم کو وچ سپیل لکھنا ہو تو میم یا میم لکھا جاتا ہے، 3 ہے اور 3 سے لکھا جانے والا حرف مذکر ہوتا ہے۔ چوتھا حرف ہے الف، الف کو ہجے کے ساتھ لکھنا ہو تو الف لام اور فا، 3 سے لکھا جاتا ہے تو 3 والا مذکر ہوتا ہے، پتہ چلا الف بھی مذکر ہے۔ 5واں حرف ہے تا، تا لکھنا ہو تو تا اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے 2، جو 2 سے لکھا جائے وہ مؤنث۔ رب اشارہ یہ دے رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، جو ہم نے آدم کے دل پر چند کلمے القاء کیے، وہ کلمے کیا تھے؟ فرمایا وہ 5 تن پاک تھے جن میں 4 مرد تھے، 5ویں عورت تھی۔ پہلے مرد مصطفیٰ جان رحمت، دوسرے حیدر کرار، تیسرے امام حسن مجتبیٰ، چوتھے حضرت شہید کربلا، اور 5ویں سیدہ ظاہرہ۔ رب ذوالجلال یہ بتا رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کے دل کے اوپر اہل بیت 5 تن پاک کا ترانہ، 5 تن پاک کا تذکرہ نازل کیا، القاء کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے 319 سال رونے کے بعد 319 سال روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، جب رب ذوالجلال کہتا ہے ہم نے آدم کے دل پر اہل بیت کا تذکرہ، 5 تن پاک کا ذکر ہم نے القاء کیا، تو آدم علیہ السلام نے جب ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی فَتَابَ عَلَيْهِ، رب کہتا ہے ہم نے توبہ قبول کر لی۔ تو اسی اہل بیت میں سے آج ایک فرد واحد جن کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم ہے رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے چونکہ اولاد کا ذکر کرتے ہیں، پھر نانا جی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ اولاد چھوٹی ہے، پہلے ان کا ذکر کریں گے، اور سیانے وہی ہوتے ہیں جڑا دوتریاں نال پیار کر کے جائے تو نانا ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے، پتر دے نال پیار کرو تو ابا جی ویسے ہی راضی ہو جاندے۔ پنجابی دا ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے، ستے بچے دا منہ چومیا نہ پیو سرسان نہ ماں سرسان۔ جاگدے بچے دا منہ چومو پیو بھی خوش ہوندا ہے، ویندا ہے، ماں ویکھے تو وہ خوش ہوندی ہے، پھر پیو نو بھی دستی ہے، وہ فلانے جڑے نا حضرت صاحب قاری صاحب آئے سن، انہاں ساڑھے بیٹے دا منہ چومیا، بڑا پیار کیتا نہیں دینا، وہ ماں بھی راضی ہو جاتی ہے، باپ بھی راضی ہو جاتا ہے، دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت کی جب حضور کی اولاد کا ذکر کریں گے تو یقیناً سیدہ پاک بھی راضی ہو جائیں گی، مولا علی پاک بھی راضی ہو جائیں گے، اور وہ مولا علی جن کا نام حیدر کرار ہے، یہ اسد اللہ ہیں، رب کے شیر، اور شیر کے عربی میں بہت سارے لفظ ہیں، شیر کے بہت سارے نام ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے 600 سے بھی زیادہ شیر کے نام ہے عربی میں۔ میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں، ذوق کے لیے کر دیتا ہوں۔ جب شیر اپنی آرام سے بیٹھا ہو نا، اپنی کچھار میں بیٹھا ہو، آرام سے بیٹھا ہو، بے فکر ہو کر شیر بیٹھا ہو نا، تو اسے اسد کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں۔ اور جب وہ نیت کر لینا شکار کی، اس کی نیت بن جائے کہ میں شکار کروں، تو پھر اسے زرغام کہتے ہیں، پھر اسے زرغام کہتے ہیں۔ اور جب وہ شکار کے لیے نکل کر باہر چہل قدمی کرے نا، تو پھر اسے زیغم کہتے ہیں۔
اور جب وہ اپنے شکار کے اوپر اپنی نظریں جما لے نا، اسے دیکھ لے اور اس کی جانب بڑھنا شروع کر دے تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اور جب وہ اسے جا کر اپنے شکار کو گلے سے پکڑ لے، دبوچ لے، تو پھر اسے جب اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اور جب اس کی سانسوں کو روک دینا، اپنے جبڑے کو کس کے اس کی نسیں بند کر کے اس کی سانسوں کی مالا توڑ دے، اس کی گردن کا گاٹا توڑ دے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جب وہ شکار کرنے کے بعد اپنے شکار کو 2 حصوں میں بانٹ دے، چیر پھاڑ ڈالے تو پھر اسے حیدر کہتے ہیں۔ اور مولا علی کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ آج پتہ نہیں کیوں لوگ مولا علی کے نام سے بھی چڑھنا شروع ہو گئے۔ تو انہی کی اولاد میں سے ایک حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں جو حاکم وقت تھا نا وہ بڑا ظالم تھا، اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ آپ صوفی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ بہت زیادہ جلالی نہیں تھے بلکہ جمالی بزرگ تھے۔ کچھ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی، چونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اگر اولیاء کا موضوع ہوتا تو پھر میں جلالی اور جمالی کے باس کو کھولتا، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے کہ کچھ بزرگ جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ جو جلالی ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جو جمالی ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور چونکہ انداز بھی ہمارا صوفیانہ نہیں خطیبانہ رکھا ہے ہم نے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے وہ عداوت رکھتا حاکم وقت، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا موسیٰ کاظم کے اوپر۔ ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے کہ کسی طریقے سے موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ یا تو یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر انہیں ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ صرف امام موسیٰ کاظم ہی نہیں ہے جن کے اوپر اتنے ظلم ہوئے، یہ اہل بیت کی آپ پیچھے ہسٹری دیکھیں تو نانا جی کے اوپر بھی بڑے ظلم ہوئے، حیدر کرار کے اوپر بھی بڑے ہوئے، حسن مجتبیٰ کے اوپر بھی بڑے ہوئے، اور شہید کربلا کے اوپر بھی بڑے ہوئے، امام زین العابدین کے اوپر بڑے ہوئے، امام جعفر صادق کے اوپر، اور امام باقر کے اوپر، اور امام باقر کے بھائی جنہیں تو کہتے ہی امام مظلوم ہیں، جن کا نام حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بہت سارے عوام تو عوام ہے، بہت سارے علماء ایسے جو بس علم کا جن کو حیضہ ہوتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ حضرت امام زید کے نام سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی ایک المیہ نا ہمارے لیے، چونکہ ہمیں کچھ دوسرے لوگوں نے بس چند ایک نام یاد کرائے ہیں، ہم نے بھی صرف وہی یاد کیے۔ ہم بھی ایسے نالائق سٹوڈنٹ ہیں کہ ہم نے بھی صرف وہی یاد کیے، ہم نے کتاب کے دوسرے ورق کو کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، بس جو اس نے کہا ہم نے وہ سن کے مان لیا۔ صرف وہی تو نہیں ماننا، جو دوسرا کتاب میں ہے ہم نے اس کو بھی ماننا۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے المختصر، وقت چونکہ تھوڑا ہے تیزی کے ساتھ آگے گزرتے ہیں۔